جو ہدایت والا تھا اور وہ ہدایت پر چلے تھے اور چلنے کی وجہ سے اللہ نے انعام فرمایا تھا، وہ کون ہے؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ کا انعام ہوا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ لوگ ہیں، یہ ہے ہدایت والے انبیاء علیہ السلام، سچے لوگ، صدیقین، نیک لوگ، شہداء، اللہ کے راستے میں اپنی جان کو کھپانے والے، والصالحین، اور اللہ کے برگزیدہ بندے، کہ یہ ہدایت والے ہیں، یہ ہدایت والے ہیں، اور ان پر انعام ہوا ہے، کیوں کہ یہ صراط مستقیم پر چل کر گئے ہیں، تو ان لوگوں کا راستہ چاہیے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ دوسرا طبقہ گمراہ، جو طبقہ گمراہ تھے، اور اس گمراہ طبقے کے اندر بھی دو قسمیں تھیں، وہ کون تھی؟ کہ ان لوگوں کا راستہ ہمیں نہیں چاہیے کہ ایک تو وہ غیر المغضوب علیہم، کہ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، ان کا بھی نہیں چاہیے۔ دوسرا گروہ اس میں کون تھا؟ ولا الضالین، جو گمراہ ہو چکے، جو ہدایت کو چھوڑ چکے، جو اللہ کی بات کو، رسول کی بات کو ٹھکرا چکے، ان لوگوں کا بھی راستہ نہیں چاہیے، وہ تھے یہود و نصارہ۔ تو ہدایت جو مانگی گئی ہے ان لوگوں کی کہ جو پہلے سے ہدایت پر تھے اور ہدایت پر چلنے کی وجہ سے انعام ہوا ہے اللہ۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ہم نے دونوں راستوں کی رہنمائی کی ہے، ایک بدی والا راستہ ہے، ایک ہدایت والا راستہ ہے۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے انسان کو بنایا اور اس کے بعد میں ایک فرقہ اور ایک طبقہ ماننے والا بنا، ہدایت والا بنا، اور دوسرا طبقہ نہ ماننے والا بنا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن کریم ہم نے آپ کو دیا ہے، یہ ہدایت ہے للمتقین، متقی کے لیے، اللہ سے ڈرنے والے کے لیے۔ کون ہے وہ؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں غیب کی باتوں پر، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہ ہے ہدایت والے۔ تو ان ہدایت والوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ ان لوگوں پر محنت کرے کہ جو اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں، جو اندھیرے میں پڑ گیا اس کو پتہ نہیں ہے کسی بھی چیز کا، تو وہاں سے نکال کر لاؤ، اندھیرے سے، ظلمت کی تاریکی سے نکال کر لاؤ، اور ہدایت کی روشنی کی طرف لے کر آؤ، اور انہیں بتاؤ اور انہیں سمجھاؤ کہ اللہ کی قدرت کیا ہے، رب کون ہے، تمہارا پالنے والا کون ہے، تمہیں کس نے پیدا کیا، کون تمہارا خالق اور کون تمہارا مالک، کون تمہیں پالنے والا، کون دنیا کے نظام کو چلانے والا، کس کے ہاتھ میں ہے کائنات کا نظام۔
کہ جو اندھیرے میں پڑے ہوئے ہیں وہ اللہ کے منکر بھی ہیں، جو اندھیرے میں پڑے ہوئے ہیں، جو اللہ کے احکام کے منکر ہیں، جو اندھیرے میں پڑے ہوئے ہیں، وہ اللہ کے احکام سے غافل ہیں۔ ان کے سامنے اچھائی کوئی اچھائی نہیں ہے اور برائی کوئی برائی نہیں ہے۔ وہ برائی کو بھی اچھا سمجھ کر، اچھائی سمجھ کر کر رہے ہیں، برائی کو اچھائی سمجھ کر کر رہے ہیں کہ جی میں نے یہ بڑا کمال کا کام کر دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اندھیرے کے اندر ہے، اور اندھیرے میں جو آدمی ہوتا ہے اس کو دائیں بائیں کی کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے جن کو ہدایت دی ہے ان کو ہدایت کی روشنی دی ہے، وہ اپنی ہدایت کی روشنی کو لے کر ان کو تلاش کر کے نکالے۔ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا الخیر خزائن، یہ جو بھلائی کے کام ہے، یہ جو دین ہے، یہ جو نیکیاں ہیں، یہ جو خیر ہے، اس کے لیے خزانے ہیں بہت سارے۔ یہ خزانے، یہ بھلائیاں خزانے ہیں، یہ دین خزانہ ہے۔ تلک الخزائن مفاتیح، اور ان خزانوں کے لیے بہت ساری چابیاں ہیں۔ چابیوں سے خزانے کھلتے ہیں، چابیوں سے خزانے کھلتے ہیں۔ تو جو ہدایت پر ہیں، جو ہدایت یافتہ ہیں، تو یوں سمجھو ان کے پاس خزانے ہیں اور خزانے کی چابیاں ہیں۔ فَطُوبَى لِعَبْدٍ، خوشخبری ہے اس بندے کے لیے، خوشخبری ہے اس بندے کے لیے، جعلہ اللہ مفتاحا للخیر، کہ جس بندے کو اللہ نے بھلائی کے لیے چابی بنا دیا۔ یہ چابی کس کے لیے بن گیا؟ بھلائی کے لیے چابی بن گیا۔ یہ اپنی محنت سے، یہ اپنے اخلاق سے، یہ اپنے کردار سے، اور یہ اپنے اقوال سے، اور یہ اپنی باتوں سے کیا کر رہا ہو؟ لوگوں کے اندر دین کو زندہ کر رہا ہو، یا اپنی چابی سے دین کے خزانے کھول کر اور لوگوں کو جو ہے دین سمجھا رہا ہو، اور لوگ اس کی بات سے، لوگ اس کی محنت سے ہدایت پر آ رہے ہوں، ان بندوں کے لیے سب سے بڑی خوشخبری کی بات ہوگی کہ جن بندوں کو اللہ نے بھلائی کی چابی کے لیے استعمال کیا ہو، مغلاق للشر، اور برائی کے لیے تالا بنا دیا ہو۔ ارے بھلائی کے لیے چابی بنائی اور برائی کے لیے تالا بنا دیا۔ تالا کا کام کیا ہے؟ بند ہو جانا۔ جس مکان پر اور جس قلعے پر اور جس گیٹ پر اور جس دروازے پر اور جس خزانے پر تالا لگ گیا کہ اب وہ خزانہ یا اندر کی چیز باہر نہیں آ سکتی، کہ تالا لگ گیا کہ ساری چیزیں اب اندر رک گئی۔ تو ایسے فرمایا کہ خوشخبری اس بندے کے لیے ہے کہ بھلائی کے لیے تو چابی بنا دے اللہ، اور برائی کے لیے تالا بنا دے، یعنی برائی کو روکنے کا ذریعہ بنا دے، کہ یہ برائی کو روکنے والا بن جائے، یہ بھلائی کو زندہ کرنے والا بن جائے، کہ اس کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ ہلاکت ہے، وَوَيْلٌ لِعَبْدٍ، ہلاکت ہے، بربادی ہے اس بندے کے لیے جعلہ اللہ مفتاحا للشر ومغلاقا للخیر۔ ارے بربادی ہے اس بندے کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ نے
برائی کے لیے چابی بنا دیا اور بھلائی کے لیے تالا بنا دیا، یعنی کہ جو دنیا کے اندر برائیوں کو زندہ کرے اور بھلائیوں کو روکے، کہ یہ برا آدمی ہے، یہ ہلاک ہونے والا آدمی ہے، یہ برباد آدمی ہے۔ کہ کیا ہوا اس کی قسمت کو، کتنی بڑی اس کو نوسط ملی ہے کہ دنیا کے اندر کیا کام کر رہا ہے، کہ برائی کے زندہ کرنے کا کام کر رہا ہے اور بھلائی کو روکنے کا کام کر رہا ہے۔ تو اس لیے بزرگوں، ہم تو بھلائی کو زندہ کرنے والے ہیں، اور ہمیں تو بھلائی کو زندہ کرنا ہے۔ ہمیں جو چابی بننا ہے، بھلائی کی چابی بننا ہے اور برائی کا تالا بننا ہے۔ یہ کام ہم دنیا کے اندر کریں گے تو پوری دنیا کے اندر بھلائیاں زندہ ہوگی اور برائیاں رکے گی۔ دوستو، ہم نے اپنی فکریں جو ہے کم کر دی ہیں، اور ہم نے اپنی فکریں جو ہے چھوڑ دی ہیں، کہ ہم اتنے سست ہو گئے اور ہم نے جو ہے کام کے اندر اتنی لاپرواہی برتی ہے کہ ہمارا بہت نقصان ہوا اور ہمارے علاقے کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، کہ ہمارے لاپرواہی کی وجہ سے اور ہماری محنت میں سستی کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے دوستو، اس سستی کو دور کرنا ہے، اس لیے ہم سب آج جمع ہوئے ہیں کہ بہت سستی ہو گئی ہے، بہت غفلت ہو گئی ہے، کہ اس غفلت کو دور کرنا ہے اور اپنے اندر بیداری کو زندہ کرنا ہے۔ بیدار ہو کر اور فکر مند ہو کر اور ایک ہو کر کہ ہم اپنی محنت کو اور اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نبھانا ہے۔ ہم اپنے کام کی صحیح طریقے سے ترتیب بنائیں گے۔ ہمارا کام، ہماری مقامی محنت مسجد کے اعتبار سے اور بستی کے اعتبار سے ہماری محنت کا جو رخ ہے، اور جو رخ ہمیں بتایا گیا ہے، اس رخ پر صحیح طریقے سے آنا ہے، کہ پھر کہ ہمیں اس محنت سے سب سے پہلے جو ہے کسی کو فائدہ ہو یا نہ ہو، کہ جو اس محنت کو کرے گا کہ اس کو سب سے پہلے فائدہ ہوگا۔ اور یہ محنت ہر ایک کے لیے ہے۔ آدمی نہ سوچے میں تو دوسرے کے لیے کر رہا ہوں، کہ نہیں، میں تو اس محنت میں لگا ہوا ہوں اپنے ایمان کو بچانے اور اپنے اعمال کو بچانے اور اپنی زندگی کو سنوارنے میں لگا ہوا ہوں، کہ میری اس محنت کے ذریعے سے میرا ایمان زندہ ہوگا، میرے اعمال صحیح ہوں گے، میرا اللہ سے میرا تعلق بڑھے گا، میرے یقین کے اندر اضافہ ہوگا۔ اس لیے محنت کو صحیح رخ پر لانا ہے، صحیح رخ پر لانا ہے۔ یہ نہیں کہ جی ہاں گشت کر لیا، کہ جی گشت کرنا تھا، ٹھیک ہے، دو تین ساتھیوں نے مل کر کہ آج ہماری مسجد کا گشت تھا، ہاں جی گشت ہو گیا، کہ جی آج جو ہے یہ آدھا گھنٹہ ملاقات کرنی تھی، ہاں آج کی ہماری ملاقات ہو گئی، کہ جی یہ مسجد کی جو ہے میری تعلیم ہو گئی، یہ میری جو ہے گھر کی تعلیم ہو گئی، یہ میں جو ہے مہینے کا 3 دن لگا کر آ گیا ہوں، بس۔ کہ نہیں، ان ساری چیزوں کو مقصد بنا کر کرنا ہے، مقصد کو سامنے رکھ کر کرنا ہے، کہ جب کام کرنے والے کے سامنے کام کا مقصد ہوتا ہے تو وہ کام کو صحیح طریقے سے کرتا ہے، اور جب آدمی کے سامنے مقصد نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ کام کو صحیح طریقے سے نہیں کر پاتا۔ تو دوستو، ہمارے سامنے تعلیم کرنے کا مقصد ہونا چاہیے،
ہمارے سامنے گشت کرنے کا مقصد ہونا چاہیے، ہمارے سامنے ملاقات کرنے کا مقصد ہونا چاہیے، اور ہمارے سامنے سہ روزہ لگانے کا اور چلہ لگانے کا اور چارہ لگانے کا مقصد ہونا چاہیے۔ کہ جب ہمارے سامنے مقصد ہوگا تو بہت جلد ہمیں نفع ملے گا اس کا۔ دوستو، آج یہ محنت کرتے ہوئے ایک زمانہ ہو گیا، لیکن کہ ہم اپنے اندر کتنی کمی پا رہے ہیں۔ ہم سوچیں کہ میرے اندر کتنا بدلاؤ آیا ہے، میں سال کا چلہ لگا رہا ہوں، میں مہینے کے 3 دن لگا رہا ہوں، اور میں مقامی محنت کر رہا ہوں، تو میرے اعمال سے اور میری اس محنت سے میرے اندر کتنا بدلاؤ آ رہا یا نہیں آ رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے کہ میرے ایمان میں بھی اضافہ ہو رہا، میری عبادت کے اندر بھی طاقت پیدا ہو رہی، میرے اعمال کے اندر بھی طاقت پیدا ہو رہی، اور اللہ سے مانگنے کے اندر بھی ایک طاقت پیدا ہو رہی ہے، اور اللہ سے تعلق بھی مضبوط ہوتا جا رہا ہے، تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن ساری محنت کرنے کے باوجود بھی کچھ اضافہ اپنے اندر محسوس نہیں کر رہے، ویسے ہی نمازیں ہیں، ویسے ہی نماز کے اندر دھیان ہے، ویسے ہی اللہ سے مانگنے کا جو پہلے تھا وہی ہے، اور وہی تعلق والی بات ہے، تو پھر سوچیں کہ میں جو کام کر رہا ہوں، میں جو محنت کر رہا ہوں، وہ رخ کیسا لیا ہوں؟ تو میں صحیح رخ پر نہیں ہوں، میں محنت کے صحیح رخ پر نہیں ہوں، اس لیے کیا ہے، میرے اندر اضافہ نہیں ہو رہا۔ تو جب میں اپنی محنت کے صحیح رخ پر آؤں گا تو پھر میرے اندر تبدیلی ہوگی، میری عبادت کے اندر اور میرے اعمال کے اندر اور میری دعاؤں کے اندر اور میری تسبیحات کے اندر اور میرے ذکر و اذکار کے اندر اور میرے اللہ کے سامنے مانگنے کے اندر الگ جو ہے بدلاؤ نظر آئے گا۔ تو یہ میرے بھائیوں سب سے بڑی کمزوری ہے، اس کمزوری کو سب سے پہلے دور کرنا ہے، اور پھر ہم دیکھیں کہ ہم محنت کس حساب سے کر رہے ہیں۔ ہماری مسجد کے اندر، ہماری بستی کے اندر جو مقامی محنت ہمیں ملی ہے، مقامی محنت کا جو طریقہ ملا ہے، جو یوں کہا گیا ہے کہ جو ہے جماعتیں بناؤ، جوڑیاں بناؤ، اور جوڑیاں بنا کر اور جماعتیں بنا کر اور دعوت تعلیم استقبال کے ساتھ یہ مقامی محنت کرو اور یہ گشت کرو۔ میں اپنی مسجد کا گشت کر رہا ہوں، دوسری مسجد کا گشت ملا ہے، میں کر رہا ہوں نہیں کر رہا، یہ اس کو بھی دیکھنا ہے، اس کو بھی سوچنا ہے، اور بیٹھ کر اس کو بھی حل کرنا ہے کہ ساری کمزوری دور ہو جائے، کہ میں اپنی مقامی محنت کو صحیح طریقے پر لے کر آؤں گا، مسجد وار جماعت مضبوط بنائی جائے، جو جماعتیں بنائی گئی، جو جوڑیاں بنائی گئی تھی، ان جوڑیوں کو مضبوط کیا جائے اور کام کو مضبوط کیا جائے۔ اس دنیا کے سارے تقاضے اس وقت پورے ہوں گے کہ جب مقامی محنت سب سے زیادہ مضبوط ہوگی، سب سے زیادہ جتنی یعنی مقامی محنت جس حساب کی ہوگی، باہر کی محنت بھی اس حساب کی ہوگی۔ مقامی محنت سب سے زیادہ مضبوط ہوگی تو باہر کی محنت بھی مضبوط ہوگی۔ مقامی محنت کے اندر جو ہے گڑبڑ ہے اور مقامی محنت کے اندر کمزوری ہے تو دیکھ لینا باہر کی محنت کے اندر بھی کمزوری ہوگی۔ باہر کے تقاضے پھر پورے ہونے مشکل ہیں، باہر کے تقاضے تو پورے ہوں گے کہ جب مقامی محنت کو صحیح رخ پر کیا جائے گا۔ اس لیے دوستو ہم تھوڑا دیکھ لیں، پرکھ لیں، اور اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیں میری مسجد کا کیا حال ہے اور میرا کیا حال ہے۔ آدمی ہر ایک سوچے میری مسجد میں کتنی جماعتیں ہیں، میری مسجد کے اندر یہ 5 اعمال زندہ ہے یا نہیں، اور کس طریقے سے زندہ ہے، کتنی جماعتیں ہیں اور کتنی جماعتوں کی ملاقاتیں روزانہ ہو رہی ہیں،
اور کتنی دیر ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور میری مسجد کے اندر اور میرے حلقے کے اندر اتنے ساتھی ہیں وقت لگے ہوئے، اور یہ کتنے جو ہے کام میں آ رہے ہیں، گشت میں جو ہے کتنے شرکت کر رہے ہیں، تعلیم میں کتنے بیٹھ رہے ہیں، مشورے میں کتنے بیٹھ رہے ہیں، کتنوں کا سہ روزہ لگ رہا ہے، کتنوں کا احساس کا چیتا لگ رہا ہے۔ دوستو، کہ جب ہم ان ساری کمزوریوں کو دور کریں گے تو پھر دیکھنا ہمارے علاقے کے اندر کس طریقے سے اور کتنی تیزی کے ساتھ بدلاؤ آئے گا۔ کہنے سے نہیں آئے گا کہ جی ماحول خراب ہو رہا ہے، لوگ جو ہے مسجدوں میں نہیں آ رہے ہیں، لوگ جو ہے وہ فلاں برائی میں مشغول ہو رہے ہیں، وہ یہ برائیاں زندہ ہو رہی ہیں، ہم اپنی زبان سے کہتے رہے اور محنت کریں نہیں تو بتاؤ کیسے ہوگا؟ برائیاں زندہ ہوگی جب ہدایت والے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں گے تو اس وقت دنیا کے اندر برائیاں زندہ ہوں گی، اور جب یہ لوگوں کی ٹھوڑیوں میں ہاتھ ڈالیں گے اور لوگوں کی خوشامد کریں گے، ہر ایک کو مسجد سے جوڑیں گے، ہر ایک کو مسجد کی دعوت دیں گے، اور ہر ایک کو جو ہے مسجد میں آنے کی دعوت دیں گے، تو پھر لوگ برائیوں کو چھوڑیں گے اور ہدایت پر آئیں گے۔ مسجد سے جوڑ دینا یوں سمجھو اللہ سے جوڑ دینا ہے۔ مسجد یہ متقیوں کا گھر ہے، مسجد کے اندر آدمی کو سب سے زیادہ بھلائی ملتی ہے، خیر کی باتیں آدمی مسجد سے پاتا ہے۔ سارا کام مسجد سے شروع ہوا ہے، اور صحابہ کے زمانے میں مسجد ہر کام کے لیے مسجد کو استعمال کیا جا رہا ہے، سارے کام مسجد سے جو ہوتے ہیں۔ کیوں کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اور یہاں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور یہ فرشتوں کا ماحول ہے۔ آدمی کا سب سے زیادہ دل نرم ہوتا ہے مسجد میں آنے کے بعد ہوتا ہے۔ بہت سارے آدمی ایسے ملے، بھائی کیوں بیٹھے ہو مسجد میں؟ تو انہوں نے بتایا کہ جی میں اس لیے بیٹھا ہوں کہ مجھے یہاں سکون مل رہا ہے، مسجد میں سکون ملتا ہے۔ لیکن جس کا دل خراب ہو جائے وہ الگ بات ہے، اس کو جو ہے مسجد میں سکون نہ ملے۔ اس لیے دوستو، مسجد وار جماعت کو مضبوط کرنا ہے، مسجد کے کام کو مضبوط کرنا ہے، یہ سب سے بنیادی مقصد ہے۔ پھر ساری محنت کا روح زندہ ہوگا، پھر سال کا چلہ لگانے کا بھی آسان، اور بڑے اور چھوٹے سارے تقاضے پورا کرنا آسان ہے۔ سب سے پہلے ہم اپنی مقامی محنت کو صحیح رخ پر لے کر آئے، ہر مسجد والا اس کی فکر کرے، اور ہر مسجد کے اندر یہ 5 اعمال زندہ ہو جائے۔ کوئی دوسرا فکر نہیں کرے گا، ہم ہی فکر کریں گے۔ ہم فکر مند ہوں گے تو دوستو تبھی کام چلے گا۔ ہماری بے فکری کی وجہ سے یہ سارا کام جو ہے خراب ہوگا، ہماری بے فکری کی وجہ سے۔ اور ہم فکر مند ہو گئے، اور فکر مند ہو کر ہم نے محنت کو صحیح رخ پر لیا ہے، تو دوستو پھر یہ دیکھو کام کیسا ہوتا ہے۔ پھر مسجدیں آباد ہوں گی، بستیوں کے اندر بھلائیاں زندہ ہوں گی، اور بستیوں سے برائیاں ختم ہوگی، نوجوانوں سے برائیاں ختم ہوگی۔ کیوں؟ آج تو ہماری ملاقات ہی نہیں ہوتی ہے۔ ہمیں جو حلقہ ملا ہے 50 گھروں کا ملا ہے مثلا، تو 50 گھر کا مطلب یہ تھا کہ ہم 50 گھر کو ہفتے 10 دن کے اندر مکمل کر لیتے، محنت کر کر ہر ایک سے ملتے، اور 50 گھر پر ملاقات ہماری ہفتے 10 دن میں پوری ہونی چاہیے تھی۔ لیکن کیا ہوا کہ محنت کا صحیح رخ ہمارے پاس ہے نہیں،
کہ ہمیں حلقہ ملا ہے، ہم ملاقات میں جاتے نہیں، ہم لوگوں سے ملتے نہیں، تو کیا ہوا کہ سال گزر گئے، 2 سال گزر گئے، لوگوں سے ملنا ہی نہیں ہو رہا، لوگوں سے ملنا ہی نہیں ہو رہا۔ ایک ملنا تو یہ تھا کہ ہفتے میں ہر آدمی سے آپ ملتے، کم سے کم ہفتے میں 1 مرتبہ، اور ایک یہ ہو رہا ہے کہ سال میں بھی نہیں ملا جا رہا۔ تو بتاؤ پھر کیا حال ہوگا ان لوگوں کے دلوں کا کہ جس کو صحابہ یہ کہہ رہے ہوں کہ اس دل کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، یہ تو آگ پر پکنے والی ہنڈی کے پلٹنے سے جلد ہی پلٹ جاتا ہے۔ یہ جو ہنڈیاں آگ پر جو اوپر نہیں ہو شور و شباب کے ساتھ کہ اس ہنڈی کے وہ ہنڈی پلٹے یا نہ پلٹے اس کا کوئی وہ پتہ نہیں ہے، لیکن دل اس سے زیادہ جلدی پلٹ جاتا ہے۔ بتاؤ کہ جب لوگوں کے سامنے اللہ کی بڑائی ہوگی نہیں، سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، لوگوں نے اللہ کی بڑائی نہیں سنی، ایمان کے فضائل نہیں سنے، نماز کے فضائل نہیں سنے، مسجد کے فضائل نہیں سنے، تو بتاؤ کیسے وہ لوگ مسجد میں آئیں؟ اس لیے یہ سب سے بڑی کمزوری ہے کہ جو حلقہ ہمیں مل گیا کہ ہم اس پر صحیح طریقے سے محنت کریں، تشکیل کریں، ان کی ایمان کی باتیں کریں، اللہ کی بڑائی کے سامنے بیان کریں، مسجد کے فضائل بتا کر مسجد میں لے کر آئیں، مسجد میں بٹھا کر فضائل سنائیں، ایمان کی باتیں سنائیں، یقین کی باتیں سنائیں، اللہ سے ہونے کو سنائیں، کہ پھر اس کا دل بدلے گا، اس کا دل نرم پڑے گا، پھر وہ مسجد میں آنے والا بنے گا، ہماری بات سننے والا بنے گا، ہماری بات لینے والا بنے گا۔ اس لیے دوستو اس کمزوری کو دور کرو اور اس سستی کو دور کرو۔ ہم سب بیٹھ کر ابھی یہی ترتیب بنائیں گے، ہر مسجد والا، ہر بستی والا، ہر گاؤں والا، ہر حلقے والا یہی پوری ترتیب بنا کر جائے گا اور اس ترتیب پر کام کرے گا۔ یہی وہ ترتیب بنانی ہے، وہی وہ جوڑیاں بنانی ہے، اور جوڑیاں بنا کر اور محنت کا رخ طے کر پھر جا کر اپنے علاقے میں اس حساب سے محنت کرنی ہے۔ تو کریں گے تو انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا، تو کریں گے سب انشاءاللہ۔